گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی. تھوڑی بیماری ہو, اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں, مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا, کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقوی. اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے, بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ چیز کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے, اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے, میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو
تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین. کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ عبدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نہ, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کو, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت